لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان ایمان ایک جوان ایک بھائی اس کے ایصال ثواب کی مجلس غم ظاہر سی بات ہے باپ کے لیے بیٹے کے غم میں فرش عزا پہ ہونا اور اس کی مجلس غم ایک بڑا امتحان ہے۔ پروردگار سرکار سید الشہداء کے صدقے میں اس امتحان سے انہیں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ سرفراز فرمائے اور اس کا بہترین اجر آل محمد کے صدقے میں انہیں عطا ہو، اس لیے کہ کائنات میں شاید اس سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا کہ بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑ جائے۔ تاریخ کربلا نگاہوں میں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی کے لیے بھائی کتنی قیمتی امانت اور کتنی بڑی طاقت کا نام ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جب سے بنی اور رشتوں کے بننے کا آغاز ہو گیا، مگر رشتوں کو جہاں قدر ملی ہے اسے آل محمد کا گھرانہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ رشتے تو کائنات میں ملے مگر رشتوں کی قدر و منزلت کو پہچانوانے والے نہ ملے۔ انسان جیسے ہی کائنات میں آنکھ کھولتا ہے فوراً اس انسان سے رشتے جڑنے لگتے ہیں۔
اور چونکہ اللہ نے محور اور مرکز کائنات کا انسان کو بنایا ہے، اشرف مخلوق انسان ہے، لہذا ہر شے کو وابستہ کیا ہے انسان سے، انسان کو کسی شے سے وابستہ نہیں کیا۔ ساری چیزیں کائنات میں اس نے پیدا کی ہے انسان کے لیے۔ انسان کی محوریت کا اگر کوئی ذات انسان کی محوریت کے لیے ہے تو وہ خود خدا کی ذات ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے کہ تم انسان کو فائدہ پہنچاؤ، تم انسان کی خدمت میں رہو، اور انسان سے کہا کہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر کے تم ہماری خدمت میں رہو۔ جیسے ہی انسان کائنات میں جنم لیتا ہے، رشتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ماں باپ سے رشتہ، بھائی بہن سے رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، جتنے رشتے کائنات میں ہیں، پہلا انسان کا حسبی رشتہ، نسبی رشتہ، یہ انسان کے اپنے رشتے جس سے انسان کا تعلق بنتا ہے۔ ایک تھوڑی سی تمہید، ایک منزل طے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، رشتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ذرا سا عمر میں اضافہ ہوا، لڑکپن کی دہلیز پہ قدم رکھا، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے دوستی کے رشتے برقرار ہو گئے۔ انسان نے تھوڑا سا شعور اور اس کا بیدار ہوا، ہاتھ پکڑ کے ماں باپ نے کسی مکتب تک پہنچا دیا، استاد اور شاگرد کا رشتہ برقرار ہو گیا۔ انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، رشتے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں سببی رشتے بھی جڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، ابھی یہ تو وہ رشتے ہیں جو اس کے ہم نوع رشتے ہیں، جو اس کے جیسے لوگوں سے اس کا رشتہ، جسے انسان کہتے ہیں، مگر اسی انسان سے صرف انسان کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ جانور سے انسان کا رشتہ، اشجار سے انسان کا رشتہ، اسمار سے انسان کا رشتہ، درختوں سے انسان کا رشتہ، ہواؤں سے انسان کا رشتہ، فضاؤں سے انسان کا رشتہ، چرند و پرند سے انسان کا رشتہ، چاند سے انسان کا رشتہ، سورج سے انسان کا رشتہ۔ قسم خدا کی اگر صرف انسان رشتوں کی فہرست گنانا چاہے تو نہیں گنا سکتا، اس لیے کہ کچھ ایسے نامحسوس رشتے ہیں جو اسے زندگی دے رہے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ان سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ اسی رشتوں میں اس کا رشتہ انبیاء سے، اپنے رہبروں سے، اس کا رشتہ انبیاء ما سبق ائمہ معصومین سے، اس کا رشتہ خدا سے۔ ابھی تو یہ ایک انسان ہے، اس کا کسی سے رشتہ ہے، مگر انسان غور کرے تو خود انسان کا اس کی ذات سے رشتہ۔ کتنے رشتے
رشتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. یہاں تک کی تمہید اگر آپ تک انشاءاللہ میں پہنچا سکا تو اب یہاں سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک پروردگار ایک انسان کو اتنے رشتوں کے جنجال میں تو نے رکھا. ایک انسان ہے, اتنے رشتے ہیں, اور یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہی رشتے کہ جو زندگی کی مٹھاس عطا کرتے ہیں, اگر انہی رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ نہ ہو تو زندگی میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. حد یہ ہے کہ جو رشتہ مٹھائی سے شروع ہوتا ہے نا, اگر اس کو بھی برتنے کا سلیقہ نہ ہو تو اس میں بھی کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. یہ سارے رشتے ہیں ایک انسان سے. میرے پروردگار اتنے رشتوں میں ایک انسان کو رکھا, اور یہ طے ہے کہ اگر یہ انسان ان رشتوں کو برتنے کا سلیقہ نہ جانے, یعنی اگر یہی انسان ان رشتوں کی کائنات میں افراط یا تفرید کا شکار ہو جائے, زیادتی یا کمی کا شکار ہو جائے, تو پھر عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جس سورج کو تو نے اس کے لیے بنایا وہ اس کو خدا سمجھنے لگتا ہے, جس چاند کو تو نے اس کے لیے بنایا وہ اس کے آگے سربہ سجود ہو جاتا ہے, جس دریا کو تو نے اس کی خدمت کے لیے خلق کیا وہ اسے خدا سمجھنے لگتا ہے, اور جسے خدا سمجھنا چاہیے اسے پہچان بھی نہیں پاتا. میرے پروردگار یہ انسان اگر رشتوں کے تقدس کو نہ سمجھ سکے, یہ انسان اگر رشتوں کی اس باریکی کو نہ سمجھ سکے, اگر حد اعتدال سے نہ گزرے تو رشتے کھٹاس پیدا کر دیتے ہیں, انسان کی زندگی میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. اے میرا پروردگار اتنے رشتے ایک انسان سے تو کوئی برتنے کا سلیقہ ہو. خدا آواز دے گا اگر میں نے رشتہ دیا ہے تو میں نے سلیقہ بھی تو سکھایا ہے. جسے تم شریعت کہتے ہو یہ اصل میں رشتوں کے نبھانے کے سلیقے بتاتی ہے. جسے تم ہماری شریعت سمجھ رہے ہو, تم اگر چاہتے ہو کہ یہ رشتے کھٹاس میں بدلنے نہ پائیں تو آؤ میری شریعت پہ عمل کرو, میری شریعت پہ عمل کرو. اگر ان شریعتوں پہ عمل کرو گے, اس کے قوانین کو سمجھو گے, تو پھر رشتوں میں کھٹاس پیدا نہیں ہوگی. اب ہم کو رشتوں میں کو برتنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. ایک جملہ کہہ کے اپنی مجلس کو اور جوڑنا چاہتا ہوں, قریب کرنا چاہتا ہوں. میرے جوان بھائیوں, رشتوں سے خاندان بنتا ہے, خاندان سے رشتے نہیں ہوتے. خاندان سے رشتے نہیں ہوتے. بڑے خاندانی لوگ ہوں گے جو رشتے نبھانا نہیں جانتے, تو پھر خاندان ٹوٹ جاتا ہے. رشتوں سے خاندان ہوتا ہے. اس کا مطلب رشتے نبھائے جائیں تو انسان خاندانی ہے. تو جب رشتوں سے خاندان بنتا ہے تو پروردگار صرف کہے گا کہ بھائی سے ایسے, بہن سے اس طرح, دوست سے اس طرح. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خدا آواز دے گا میں نے کبھی, اسلام کا یہی تو ترہ امتیاز ہے کہ اس نے صرف احکام نہیں دیے, آئیڈیل دیا. پہلے کر کے دکھایا ہے
تب تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے. پہلے آئیڈیل دیا ہے. بات بہت قریب تک لے آیا. پہلے آئیڈیل دیا ہے. تو رشتوں سے خاندان بنتے ہیں، فرد خاندان نہیں کہلاتی. رشتوں سے خاندان بنتا ہے. اور ہمیں فرد کو نبھانے کا سلیقہ نہیں چاہیے، ہمیں خاندان کو نبھانے کا سلیقہ چاہیے، رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ چاہیے. تو پھر تو یاد رہے کہ اے پروردگار، جب خاندان رشتوں سے بنتا ہے تو ہم خاندانی لوگ ہیں. ہمیں آئیڈیل کے لیے فرد نہیں چاہیے، خاندان چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ہمیں شخص نہیں چاہیے، خاندان چاہیے. اس لیے کہ اگر شخص کو آئیڈیل بنایا جائے تو ایسے شخص بھی کائنات میں ملیں گے کہ ایک شخص کے لیے 10 لوگوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا. تو کیا ایسے انسان کو کوئی اپنا آئیڈیل بنائے گا؟ نہیں. پروردگار ہمیں خاندان جس میں ہر شخص معتبر ہو، ہر ذات معتبر ہو، ہر رشتہ معتبر ہو. عزیزان ایمان، اب ہمیں خاندان چاہیے نا، شخص نہیں چاہیے، فرد نہیں چاہیے، خاندان چاہیے. خاندان کتنے قسم کے ہوں گے؟ ایک خاندان وہ ہوگا کہ جس میں باپ بھی خراب، ماں بھی خراب. مجھے بتائیے کہ کیا اس خاندان کو کوئی خاندانی آدمی آئیڈیل بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ باپ بھی نالائق ہے، اور جب باپ بھی خراب، ماں بھی خراب، تو اولاد تو ہونی ہے خراب. کون ہے خاندان؟ قرآن. کیا تیرے پاس کوئی آئیڈیل؟ کہاؤ ہم آئیڈیل دے رہے ہیں. آئیڈیل کون؟ کہا دیکھو 4 قسم کے خاندان بنیں گے. ایک وہ خاندان جس میں باپ ماں دونوں خراب. ایک خاندان وہ بنے گا جس میں ماں اچھی باپ خراب. ایک خاندان وہ بنے گا جس میں باپ اچھا ماں خراب. ایک خاندان وہ ہوگا جس میں سب اچھے. اے قرآن بتا وہ 4 خاندان کون سے ہیں؟ قرآن نے پہلے خاندان کی طرف اشارہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ ہے باپ. ماں کی بات آئی تو آواز دی وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اب اگر کسی کو ایسے خاندان کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ شوق سے ابو لہب کو آئیڈیل بنائے. مگر یاد رکھنا، اگر ابو لہب کو آئیڈیل بنایا تو قرآن نے ایسے خاندان کو بد دعا دی ہے. اور جہاں باپ اور ماں کو بد دعا، لا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں ماں اور باپ کو بد دعا دی ہے قرآن نے، تو پھر اولاد تو ویسی ہی ہوگی. اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اولاد کو رسول نے بد دعا دی. بھئی تاریخ شاہد ہے. ابو لہب کے بیٹے کے لیے پیغمبر اسلام نے بد دعا کی، پروردگار اس کے اوپر درندے کو غالب کر دے. اور سو رہا تھا اور سویا رہ گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو ایک خاندان یہ آئیڈیل نہیں بنے گا. اب دوسرا خاندان جس میں ماں، یعنی میں ماں کہہ رہا ہوں نصف حصہ، چونکہ خاندان بٹے گا اسی طریقے سے باپ اور ماں سے. تو ایک جو ذمہ دار ہے اس خاندان کا وہ تو اچھا ہے،
مگر دوسرا جو ذمہ دار ہے وہ اچھا نہیں. دوسرا اتنا مغرور ہے کہ خود کو خدا کہہ رہا ہے. قرآن خاندان پیش کر رہا ہے, خود کو خدا کہہ رہا ہے, لیکن ماں ایسی کہ جو کافر گھر میں ہے مگر اس کے باوجود مومنین کے لیے آئیڈیل ہے. جناب آسیہ, فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, آسیہ جس کو اللہ مومنین کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے. کیوں پروردگار آسیہ کو مومنوں کے لیے آئیڈیل کیوں بنایا؟ کہا جس کو ہم نے قوم کے لیے رہبر بنایا اسے پالا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبوت کو پالے اور وہ آئیڈیل نہ ہو. اور آئیڈیل بنے گا مومن کے لیے اس لیے کہ نبوت کو پروان چڑھا رہی. یہ ہے جناب آسیہ, یہ ایک خاندان. اب اگر کسی کو ایسے خاندان کو آئیڈیل بنانا ہے تو بنائے, مگر آدھا خاندان تو خراب ہو جائے گا. تیسرا خاندان قرآن آئیڈیل دے. قرآن کہے گا ہم تمہیں آئیڈیل دے رہے ہیں. تیسرا خاندان وہ ہے کہ جہاں مرد ذمہ دار, اور اتنا ذمہ دار کہ اللہ نے نبی بنا دیا, مگر زوجہ اچھی نہ تھی. عزیزان ایمان, مرد اتنا ذمہ دار کہ صاحب شریعت, مرد اتنا ذمہ دار کہ کتاب اتاری, کتاب عطا کر دی, مگر بیوی اچھی نہ تھی, بیوی اچھی نہیں ملی. میں خوب سمجھتا ہوں کہ میرا مجمع میرے مقصد کو سمجھ رہا ہے. میں جناب نوح اور لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. بھئی یہ وہ خاندان ہے نا کہ جہاں ماں خراب ہے, اور چونکہ ماں خراب تھی لہذا اولاد اچھی نہ ہوئی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, ماں کی کردار کا سبب اولاد پہ پڑتا ہے, ماں کا کردار اولاد میں منتقل ہوتا ہے. اسی لیے ماں اچھی نہ تھی تو فرعون جناب نوح کا بیٹا اچھا نہیں ہوا. اسی لیے ہم بھی ہر ایک کو ماں نہیں مانتے, اس لیے کہ ماں کا کردار اولاد پہ اثر انداز ہوتا ہے. یقین نہ ہے تو آ کے صفین دیکھیے, مولا کائنات نے محمد حنفیہ سے کیا کہا. اثر تھا, اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے ماں کا. تو اب عزیزان ایمان, ایک خاندان اب بچا کہ جس میں باپ بھی آئیڈیل, ماں بھی آئیڈیل. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن نے ہم سے مطالبہ یہ کیوں کیا کہ اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ہم اجر رسالت کے طور پہ تم سے کچھ نہیں چاہتے, بس اتنا چاہتے ہیں میرے قربا میں مودت کرو. اس لیے کہ یہی وہ خاندان ہے کہ جو سارے خاندانوں کے لیے آئیڈیل بنے گا. یہ وہ خاندان ہے جو سارے خاندانوں کے لیے آئیڈیل بنے گا. یہاں باپ بھی آئیڈیل ہے, ماں بھی آئیڈیل ہے, بچے بھی آئیڈیل ہیں, بہن بھی آئیڈیل ہے. عزیزان ایمان, کائنات اٹھا کے آپ ایک نظر ڈالیے, آپ کو دکھائی دے گا رشتے کائنات میں بنے مگر رشتوں کو قدریں نہ ملی جب تک یہ رشتے در آل محمد تک نہ آ گئے. رشتے
مگر آئیڈیل نہ بن سکے. جب تک کہ یہ رشتے آل محمد کے گھرانے تک نہ آ گئے عزیزان ایمان، ورنہ بھائی بھائی کا رشتہ جناب آدم کے بعد دنیا میں حابیل و قابیل سے رشتہ وجود میں آ گیا تھا، مگر یہ رشتہ آئیڈیل نہیں بن سکا. کائنات کے سب سے پہلے بھائی ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل نہ بنے، یہ برادری کا وہ ثبوت پیش نہ کر سکے جو خدا چاہتا تھا. میں اپنے موضوع تک آ گیا. میں نے بہت سی باتیں جلدی جلدی چھوڑی ہیں تاکہ اصل موضوع پہ تھوڑی دیر گفتگو ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب چونکہ یہ مجلس اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرش پہ بھائی بیٹھے ہیں اور بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، لہذا ایصال ثواب کے لیے میں ان بھائیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے بھائیوں کو آئیڈیل ملا، جو نمونہ عمل بنے. اور یہ برادری کتنی قیمتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ. اللہ نے کیا کہا؟ انما سے گفتگو شروع کی ہے، اور انما کا مطلب سب کو سمجھانے کی ضرورت ہو، حدیث قصہ پڑھنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف انما، بس اور بس المؤمنون اخوہ. میں حدیث کی بات نہیں کر رہا، قرآن بھائی مومن ہی کو سمجھتا ہے. قرآن کی نگاہ میں بھائی مومن ہے. انما المؤمنون اخوہ، صرف مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. دیکھیں روایت حدیث وہ ایک الگ مرحلہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قرآنی بھائی. قرآن نے بھائی صرف مومن کو کہا. اللہ نے مسلمین کو بھی ایک دوسرے کا بھائی نہیں بتایا. پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں، قدرت آواز دے. بھائی اصل میں اسے کہتے ہیں کہ جو بھائی کے لیے جان دے، جو بھائی کی جان لے لے وہ بھائی نہیں ہوتا. تاریخ مسلمانوں کی پڑھو گے تو بھائیوں نے بھائی کی جان لی ہے. لیکن کسی ایک مومن کو دکھاؤ. مومن ہونا شرط ہے، ٹائٹل ملنے کی بات نہیں کر رہا. انما المؤمنون اخوہ، صرف مومن ایک دوسرے کے بھائی. اتنی احتیاط کیوں پروردگار؟ صرف مومن، اس رشتے کو تو نے وسعت کیوں نہ دی؟ اس کا مطلب برادری کوئی بہت اہم رشتہ ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے ملائکہ کے درمیان کوئی رشتہ برقرار نہیں کیا، مگر اگر برقرار کیا ہے تو برادری کا رشتہ. ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یاد دلاؤں، شب ہجرت کا واقعہ پڑھیے. پروردگار نے ملائکہ سے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تم میں سے کون ہے جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پہ جان نثار کرے؟ جواب کیا آیا؟ پروردگار ہم دونوں کی عمر بڑھا دے،
تاکہ ہم دونوں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ خدا نے کیا کہا؟ زمین پہ دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیسے جان نثار کر رہا ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، میں واقعہ تو آپ کا سنا ہے، جو دلیل اور جو درس ہے یہاں اسے آپ کو دینے کے لیے، اس کو اپنے جوان بھائیوں کے لیے، میں بزرگوں کے لیے گفتگو نہیں کر رہا، نہ میرا علم اس لائق ہے نہ عمر اس لائق ہے، میں اپنے جوان بھائیوں تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تم میں کون ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان نثار کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے میری نگاہ میں بھائی وہی ہے جو بھائی کے لیے جان نثاری کا جذبہ رکھے۔ اس لیے کہ جب ملائکہ نے اپنی عبادت کے لیے عمر کی دعا مانگی تو اللہ نے ان بھائیوں کو دکھایا جو ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کو تیار تھے۔ آئیڈیل بنایا، برادری کا آئیڈیل کا دیکھو اور جاؤ حفاظت کرو۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے جانثاری کا جذبہ رکھے تو حفاظت کی ذمہ داری خدا لیتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اللہ ملائکہ کو بھیج رہا ہے، جاؤ حفاظت کرو۔ ارے جہاں 40 ننگی تلواروں میں حفاظت کروا رہا ہو، جاؤ حفاظت کرو۔ ہم نے اب اللہ نے کیوں کہا کہ ان بھائیوں کو دیکھو؟ صرف ملائکہ سے خطاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی بھائی کو اپنے لیے آئیڈیل چاہیے تو علی اور محمد کی برادری کو دیکھے۔ پھر عزیزان ایمان ایک اور بات، یہ اخوت کا رشتہ کتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے آیت نازل کی۔ سارے مفسرین اٹھا کے اس آیت کے ذیل میں دیکھ لیجئے، سب نے تحریر کیا۔ آیت اللہ قراتی نے بھی اس آیت کے ذیل میں تحریر کیا کہ اس وقت 739 اصحاب رسول کی بزم میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے آیت کے نزول کے بعد اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب میں علامہ شبلی نعمانی کی روایت پڑھوں جو انہوں نے سیرت النبی میں تحریر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ میرے نبی کا ترہ امتیاز ہے کہ کسی نبی نے اپنی قوم میں اپنے اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت قائم نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کا ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے اس رشتے کو اخوت کے برقرار کیا اصحاب کے درمیان علیہ السلام۔ اور اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی دور نگاہی تھی کہ میرے نبی نے جس کا کردار جس کے کردار سے ملتا دیکھا اس کو اس کا بھائی بنایا۔ علامہ شبلی نعمانی کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، تجزیہ میری ذمہ داری ہے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں کہ جس کے کردار سے نبی نے ملتا دیکھا، جس کو جس کے جیسا پایا، اس کو اس کا بھائی بنایا۔ اب یہ ہم سے نہ پوچھئے، ہر بات ہم تھوڑی بتائیں گے کہ کس کو کس کا بھائی بنایا۔ ہاں اگر ہمارا مجمع ڈھونڈنے بھی جائے گا تو ظاہر ہے جس کو آئیڈیل بنائے گا اس کو ڈھونڈے گا۔ سلمان کو کس کا بھائی بنایا، ابو ذر کو کس کا بھائی بنایا، مقداد کو کس کا بھائی بنایا، عمار کو کس کا بھائی بنایا۔ اب جو جس کا آئیڈیل ہو جا کے تلاش کرے کس کو کس کا بھائی بنایا۔ ہاں علامہ شبلی نعمانی نے اتنا ضرور لکھا کہ خلیفہ اول کو خلیفہ دوم کا بھائی بنایا۔
عثمان کو عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا. تو اب آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے. اس لیے کہ انہوں نے کہا میرے نبی کی دور نگاہی نے جس کو جس کے جیسا دیکھا. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا, مقداد کو عمار کا بھائی بنایا, حذیفہ یمانی کو ابو ایوب انصاری کا بھائی بنایا. اس کا مطلب ان کا کردار ان سے مل رہا تھا. جس کو جس کے جیسا دیکھا. اب باقی بھائیوں کو جا کے تلاش کیجئے گا. 739 لوگوں کے نام پڑھو تو وقت ختم ہو جائے گا, یاد بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیزان ایمان سب کو بھائی بنایا. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ نبی نے جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا اور علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا, تو میرے نبی نے دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں علی کھڑے رو رہے ہیں. واقعہ آپ سنتے ہیں, میں گفتگو واقعہ سنانے کے لیے نہیں کر رہا تھا, اہمیت اخوت بتانا ہے. تاریخ نے کیا لکھا؟ امیر کائنات رو رہے تھے, علی رو رہے تھے. مجھے کوئی تاریخ لا کے دکھائیے 39 دن تک علی کو علم نہیں ملا, علی علم کے لیے روئے ہوں. کسی ایک فضیلت کے لیے مجھے دکھائیے کہ علی روئے ہوں کہ مجھے نہیں دی. اب سمجھیے اخوت کتنی اہم شے ہے کہ جو علی کسی فضیلت کے لیے نہیں رویا, وہ اخوت کے لیے رو رہا ہے کہ یا نبی اللہ سب کو سب کا بھائی بنایا, مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ علی کے پاس بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود رشتہ اخوت کی اہمیت بتانی تھی. لہذا علی گریہ کر رہے ہیں کہ سب کو سب کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. جب علی کو روتا ہوا دیکھا تو نبی نے آواز دی, یا علی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم میرے بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, سب کی برادری دنیا تک رہ گئی مگر علی اور محمد کی برادری. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم میرے بھائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. امیر کائنات رو رہے ہیں کہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں, یا علی رونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ روئیے, اس لیے کہ نبی, علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ نبی نے جس کے کردار کو جس کے جیسا دیکھا اس کو اس کا بھائی بنایا. جو جس کے جیسا تھا نبی نے اس کو اس کا بھائی بنایا. اصحاب میں کوئی آپ جیسا ہو تب نہ نبی آپ کو اس کا بھائی بنائے. مگر علامہ شبلی نعمانی نے یہ لکھ کے یہ تو فیصلہ کر دیا کہ نبی نے اپنا بھائی علی کو بنا کے بتا دیا, کائنات میں اگر کوئی نبی جیسا ہے تو اصحاب میں صرف علی ہے. علی ہیں. اچھا یہ بتائیے مولا کائنات عمر میں بڑے یا رسول اللہ؟ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ.
تو رسول اللہ حضرت علی کے بڑے بھائی. میں کیا کہہ رہا ہوں, کائنات میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کو اپنا بڑا بھائی کہے سوائے علی کے. عزیزان ایمان, ذرا مسلمان سوچے, جو حق نبی نے بڑے بڑے صحابہ کو نہیں دیا, وہ دور قدیم مسلمان وہ نبی کو اپنا بڑا بھائی کیسے کہنے لگا؟ یہ حق تو نبی نے اصحاب کو بھی نہ دیا, صرف علی کو حق ہے. اس لیے کہ نبی کے جیسا. اور یہ بھی تو اہل بیت کا کمال ہے کہ نبی نے ہمیشہ اہل بیت کو اپنے جیسا کہا, مگر اللہ نے معرفت اہل بیت, کیا اہل بیت میں کسی نے کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا؟ عجیب منزل ہے عزیزان ایمان. ایک جوان کے اصالے ثواب کی مجلس ہے, لہذا یہ جملہ عرض کروں گا. 18 برس تک ساری کائنات کہتی رہی علی اکبر رسول جیسے ہیں, علی اکبر نے کبھی نہ کہا نبی ہم جیسے. یہ ہے کمال معرفت. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دائر وقت اب نہیں, باتیں بہت سی ہیں. ابھی گفتگو میں نے اس موضوع پہ چھیڑی ہے, بات بہت سی ہے کہ یہ رشتہ اخوت انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن نے جیسے خاندان دیے ہیں نا, ویسے ہی آئیڈیل بھائی بھی دیے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 4:10. ظاہر مجھے ابھی مغرب کے بعد 9 بجے قریب رام نگر بنارس میں مجلس پڑھنی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان ایمان, براق سے سفر تو ہوگا نہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صرف جلدی جلدی کردار بیان کروں گا, آیتیں اور اس کے مفاہیم اور معانی تک گفتگو نہیں ہو سکے گی. صرف ذہنوں تک بات پہنچ گئی ہے تو ذہن الجھا نہ رہے میرے جوان بھائیوں کا, اس لیے عرض کر رہا ہوں. جیسے خاندان کے لیے آئیڈیل, اسی طریقے سے بھائی کے لیے بھی قرآن میں آئیڈیل رکھے گئے. اے قرآن تو بتا کہ تیرے پاس بھائی کے لیے کون آئیڈیل ہے. عجب نہیں, قرآن پوچھے یہ بتا اگر بھائی کی تقسیم کی جائے تو کتنے قسم کے بھائی بنیں گے؟ کتنے قسم کے بھائی بنیں گے؟ 3 قسم. یا بھائی اچھا ہوگا, یا بھائی برا ہوگا, یا کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا. اس کے علاوہ چوتھی قسم عقلی نہیں بن سکتی. 3 ہی قسم بنے گی, یا ہمیشہ اچھا, یا ہمیشہ برا, یا کبھی اچھا کبھی برا. تو شروع وہاں سے کیا جائے جہاں ہمیشہ برا, اس لیے کہ اسے تو آئیڈیل بنانا نہیں ہے. اے قرآن بتا وہ کون بھائی ہے کہ جو ہمیشہ برا اور سارے کردار اس کردار کے سامنے آئیں گے کہ جو اچھا ہے. اس لیے کہ ایک موقع آئیڈیل بھائی اکیلا تو بھائی بنے گا نہیں جب تک ایک دوسرا کوئی نہ ہو, تو اس کے لیے کم سے کم ایک تو چاہیے نا.
تو پھر ایک چاہیے تو دونوں برے ہو جائیں تو بھی آئیڈیل نہیں، مد مقابل آئیڈیل بنے گا۔ اے قرآن بتا وہ کون بھائی ہے جو ہمیشہ برا اور جو ہمیشہ اچھا؟ قرآن نے کہا میں آئیڈیل دے رہا ہوں۔ کائنات میں جیسے ہی برادری کا رشتہ قائم ہوا، حابیل و قابیل کے رشتے نے ہمیں آئیڈیل دیا۔ ایک وہ بھائی تھا کہ جو اچھا تھا، ایک بھائی وہ تھا جو ہمیشہ برا تھا۔ اللہ نے آواز دی آئیڈیل میں نے دے دیا، اب تمہارا انتخاب، چاہو تو حابیل کو آئیڈیل بناؤ، چاہو تو قابیل کو آئیڈیل بناؤ۔ یہ ایک بھائی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب تم جسے چاہو آئیڈیل بنا لو۔ میں نے آپ دونوں کردار تمہارے حوالے کر دیے، اما ہدیناہ السبیل، اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک شکریہ کا آئیڈیل ہے، ایک کفر کا آئیڈیل ہے۔ تمہیں جسے آئیڈیل بنانا ہے، یہ وہ بھائی ہے نا کہ جو اچھے کے مقابلے میں ہمیشہ برا۔ اب ایک بھائی وہ چاہیے کہ جو اچھے کے مقابلے میں کبھی اچھا اور کبھی برا۔ عزیزان ایمان، قرآن تیرے پاس کوئی آئیڈیل ہے؟ کوئی ایسے بھائی دکھا کہ جو کبھی اچھے ہوں کبھی برے۔ قرآن کہے گا آؤ ہم برادران یوسف کو رکھے ہیں، ہمارے پاس یوسف کے بھائیوں کا کردار ہے جو کبھی اچھے کبھی برے۔ لیکن یاد رکھنا برادران یوسف تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل تمہارے یوسف ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بھائی کبھی کوئی برائی کر کے نادم ہو کے تمہارے سامنے آ جائے تو کردار آئیڈیل یوسف کا ہے، گلے لگا لینا، اسے دور نہ کرنا۔ نادم ہو کے آ گیا تو خبردار، یوسف کے بھائی آئیڈیل نہیں ہیں، یوسف آئیڈیل ہیں۔ اگر یوسف آئیڈیل ہیں تو تمہارے اندر بھائیوں کو بخشنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ذرا سی بات پہ ہمیشہ رشتوں کو توڑ لینا یہ کمال نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، عقل مندی یہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا جائے۔ عزیزان ایمان، بچے دھاگا توڑنا جانتے ہیں، جوڑنا نہیں جانتے۔ بچپنا رشتوں کے دھاگوں کو توڑتا ہے، شعور گیٹ باندھ کے اسے جوڑ دیتا ہے۔ لہذا رشتوں کو توڑو نہیں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ چاہتا تھا کہ آیتوں کے سہارے سے کچھ باتیں ہوتی، لیکن وقت نہیں۔ آخری آئیڈیل، یہ کون آئیڈیل ہے؟ جہاں دونوں طرف ہمیشہ اچھے۔ پروردگار قرآن تیرے پاس وہ آئیڈیل کون ہے؟ قرآن آواز دے گا آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور ہارون کا واقعہ دیں گے۔ آؤ یہ وہ بھائی ہیں جو ہمیشہ بھائی کے مقابلے میں ہمیشہ جانفشانی کے ساتھ رہے، ایثار کے ساتھ رہے، حمایت کے ساتھ رہے۔ بھائی ذمہ داری دے کے گیا تو ذمہ داری نبھائی ہے۔ عزیزان ایمان، تمہارے لیے یہ بھائی آئیڈیل ہیں۔ یہاں کیا جانفشانی ہے، کیا ایثار ہے، کیا جذبہ فداکاری ہے۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں نبی بنایا، جاؤ فرعون تادی ہو گیا ہے، اسے سمجھاؤ۔ بتائیے اگر جناب موسیٰ خاموشی سے چلے جاتے
تو کوئی جناب موسیٰ کہہ سکتا تھا بھئی اللہ نے نبی بنایا، ذمہ داری ان کی ہے، چلے؟ لیکن جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ بارگاہ خداوندی میں پروردگار میرے بھائی کو کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بھائی ہے، کوالٹی بتائی، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی، موسیٰ نے بتایا کہ بڑا بھائی وہی ہے جو چھوٹے بھائی کی کوالٹی کو ابھارے۔ بڑے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چھوٹے بھائیوں میں کوئی کوالٹی پائی جا رہی ہے تو اسے دباؤ کہ تم بڑے ہو، نہیں، بلکہ ایسے مقامات پہ ان کی کوالٹی کو ظاہر کرو۔ عزیزان ایمان، یہاں بہت سے بھائی ہیں جنہوں نے خود تو اس منزل پہ خود نہیں پہنچ پائے، تو اپنے اس مرحوم بھائی میں جو کوالٹی تھی اسے سپورٹ کر کے اظہار کروایا۔ یہی ہے اصل برادری، کہ جہاں ساری جافشانیاں دے کے ہم نہیں پڑھ سکے مگر تم تو پڑھائی کرو، اس نے کس منزل کمال کو حاصل کیا؟ اگر سہارا نہ ملتا تو کوالٹی کا اظہار نہ ہوتا۔ اسے برادری کہتے ہیں، یہ ہے برادری۔ اپنے بھائی کی کوالٹی کو ظاہر کرو، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرو۔ یہ نہیں کہ چھوٹا ہے اسے دباؤ، منع کرو، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دوسری صلاحیت دی ہو، اسے دوسری صلاحیت دی ہو، تو ہر جگہ خود ہی نہ کھڑے ہو جاؤ، جہاں جس کی ذمہ داری ہے اسے دو۔ کیا کروں، وقت بالکل نہیں رہ گیا عزیزان ایمان، میں آپ کے سامنے عرض کرتا کچھ باتیں، لیکن اب بالکل وقت نہیں ہے۔ یہ سارے رشتے برادری کے، مگر قسم خدا کی رشتہ اخوت میں، بھائی بھائی کے رشتے میں ایک رشتہ اور بھی تو ہوتا ہے۔ بھائی ایک اور بھی تو رشتے سے ہوتا ہے۔ اس رشتے کو کمال ملا تو حسین کے گھرانے میں۔ جملہ عرض کروں، جہاں ایک بھائی نے رشتہ اخوت کو وہاں پہنچا دیا کہ اب عباس کے لیے لفظ سوتیلا بھی سوتیلا لگنے لگا۔ اب غازی کو سوتیلا کہتے ہوئے جرم کا احساس ہوتا ہے۔ کس رشتے کو، اس رشتے کو کس کمال پہ پہنچایا ہے؟ نہیں عزیزان ایمان، حسین کربلا کے میدان میں صرف شریعت کی حفاظت کے لیے نہیں آئے تھے، شریعت کے ساتھ کربلا رشتوں کے تقدس کی جگہ ہے۔ جہاں رشتوں کو تقدس ملا تو بھائی صرف سگا تو نہیں ہوتا نا، چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے، ماموزاد بھائی بھی ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، کربلا حسین کو تنہا سر مانگا، حسین کا تنہا سر مانگا جا رہا تھا، مگر حسین عباس کو بھی لائے، علی اکبر کو بھی لائے، قاسم کو بھی لائے، اونو محمد کو بھی لائے۔ مولا یہ سارے بھائیوں کو کہا، بھائیوں کے جتنے رشتے ہوتے ہیں ان سارے رشتوں کو کربلا میں تقدس عطا کروں گا۔ دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ سبقت لے جانا چاہتا ہے، ارے اونو محمد چاہتے ہیں کہ میں اپنے ماموزاد بھائی سے پہلے قربان ہو جاؤں، قاسم چاہتے ہیں میں چچا زاد بھائی سے پہلے قربان ہو جاؤں، عزیزان ایمان عباس چاہتے ہیں
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو ذرا احساس تو کیجئے رشتوں کا کیا تقدس کربلا نے عطا کیا ہے، رشتوں کو کیا کمال عطا کیا ہے کربلا نے. اے عزادارو تاریخ شاہد ہے، ایک 13 برس کا بھائی خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہے. ماں آئی، بیٹے کو دیکھا سر کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. یتیم حسن. ایک مرتبہ جناب فروا نے کہا قاسم سر کو جھکائے بیٹھے ہو، خبردار ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائیں. اے اماں صبح سے کئی مرتبہ گیا مگر چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ کہہ کے قاسم رونے لگے. ماں نے سہارا دینے کے لیے بازو تھاما. ارے بازو پہ کوئی شے محسوس ہوئی. ماں کو ارے والی و وارث کی وصیت یاد آ گئی. اے بیٹا بندے آستین کھولو. اماں یہ بندے آستین کیوں کھلوا رہی ہو؟ اے میرے لال تمہارے بازو پہ جو تعویذ ہے یہ تمہارے بابا نے باندھا تھا. کہا تھا فروا ارے جب ہم اہل بیت پہ مصیبت آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. میرے لال اب اس سے بڑی مصیبت کیا آئے گی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ زادارو. بندے آستین کھولا، آستین بلند کی، تعویذ کھولا، دیکھا والی وارث کی تحریر. بیٹے نے باپ کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آ گئے. چچا اب تو مجھے مقتل کی اجازت مل جائے گی. حسین کہتے ہیں لال قاسم یہ مسکرانے کا کیسا وقت ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ قاسم آواز دے رہے ہیں چچا اب تو مقتل کی اجازت مل جائے گی. حسین کہتے ہیں کیوں، آخر اتنا اطمینان کیوں ہے؟ کہا چچا میں اپنے بابا کی تحریر لے کے آیا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دعا کر لیجئے گا پروردگار ہمیں رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ اور توتیرہ عطا کر دے. اے میرے پروردگار خاندان کو جوڑے رکھنا، خاندان کو بکھرنے نہ دینا. چچا بابا کی تحریر لے کے آیا ہوں. عزاداروں میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. ارے حسین نے جیسے ہی امام حسن کا نام سنا ہوگا مدینہ ذہنوں میں آ گیا ہوگا. ارے کبھی دوش رسول کبھی آغوش رسول. اے بھیا ہمیشہ بھائی کے ساتھ ہوتے تھے، آج بھائی کربلا میں. جناب قاسم نے تحریر دی، امام حسین نے تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما. عزادارو مقتل کہتا ہے کہ امام حسن کے لال کو گلے سے لگا کے حسین اتنا روئے کہ مقتل کہتا ہے فغوشیا. 2 مقامات پہ صرف کربلا میں یہ جملہ ملا ہے مجھے، جہاں رخصت کے وقت یا تو جب علی اکبر کو رخصت کیا حسین نے تو اتنا اکبر اور حسین گلے مل کے روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے، یا جناب قاسم کو رخصت کیا تو اس وقت حسین اور قاسم بے ہوش ہو گئے. مقتل نے یہ لکھا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے، دونوں بے ہوش ہو گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر گھر میں کوئی بے ہوش ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے سب سے پہلے دوڑتے ہیں، پانی لاتے ہیں تاکہ چھڑک کے بیدار کیا جائے. ہائے زینب کی غربت، حسین بے ہوش، قاسم بے ہوش، گھر میں پانی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے بیدار کیا. عجب نہیں سرانے کھڑے ہو کے ثانیہ زہرا روئی ہو، اپنے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. بس آخری جملہ مجلس ختم. عزادارو مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو قریب بلایا،
امام حسن کا امامہ سر پہ رکھا، دوش پہ ردا ڈالی، مقتل نے ایک جملہ لکھا کہ امام حسین نے جناب قاسم کے بندے گلو کھول دیے، گریبان چاک کر دیا۔ عجب نہیں حسرت بھری نگاہ سے قاسم نے اپنے چچا کو دیکھ کے پوچھا ہو، اے چچا میرا بابا تو سن 50 میں مارا گیا، لیکن اس کے بعد سے آج تک آپ نے گریبان چاک نہ کیا، مجھے یتیمی کا احساس اب کیوں دلا رہے ہو؟ عجب نہیں حسین نے کہا ہو، اے میرے جوان قاسم، ارے تمہیں معلوم ہے جس کا گریبان چاک ہو، عرب سمجھتے ہیں کہ یہ یتیم ہے، نبی کی حدیث ہے یتیموں پہ رحم کھایا جاتا ہے۔ میرے لال میں نے گریبان اس لیے چاک کیا کہ شاید مقتل میں ظالموں کو رحم آ جائے، مگر مقتل کہتا ہے ارے حسن کا لاڈلا گوروں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ حسین فریاد کرتے رہے، اے میرے لال قاسم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان جوانوں کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جس جوان کے اصال ثواب کی یہ مجلس ہے، میرے اللہ اسے جواہر علی اکبر میں جگہ عنایت فرما۔ بزرگوں کو ان کے صبر جمیل عطا فرما، بھائیوں کو سکون عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ عزائے فاطمیہ قریب ہے، میرے پروردگار ہماری آنکھوں کو اتنی پاکیزگی عطا کر دے کہ ہم فاطمہ کے غم میں آنسو بہا سکیں۔ اے میرے اللہ ہم سب کو عزاداران فاطمہ زہرا میں شمار کرنا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ اے میرے پروردگار وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب شاکر علی مرحوم اور زینت فاطمہ مرحومہ اون عباس مرحوم ابن ماسٹر دبیر حسین صاحب ان کی ارواح کو اور اپنے اپنے مرحومین خاص طور سے جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کی ارواح کو ایصال فرما۔